ہزاروں سال پرانی بستیاں اور صدیوں سے اجڑی بستیاں، غاروں میں بنی بستیاں، زیر زمین بستیاں، جن کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یہی رہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی بھی یہی ہے۔ ان بستیوں میں آج بھی کئی لوگ رہتے ہیں۔ عرب قبائل کی بستیاں، انسانی تاریخ کی یہ بستیاں داستانیں سناتی ہیں، اپنی قدامت کی ان واقعات کی تصدیق کرتی ہیں جن کا تاریخ میں بھی ذکر ہے۔ یہ خطہ شام اور ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ ترکی کے اندر میسوپوٹیمیا کا اپر حصہ، یہاں پر کئی بستیوں کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھنے کے علاوہ بستیوں کو میں ایسی 2 غاروں تک پہنچا، 2 عرب ترک دوستوں کی رہنمائی میں، اور ان کی رہنمائی کے بغیر میں نہیں تھا جا سکتا کہ یہ غاریں قدرتی نہیں اور یہ غاریں رہنے کے لیے بھی نہیں۔ یہاں پر تقریباً 1000 سال قبل تک پہاڑوں کے اندر سے چٹانیں کاٹ کر ارد گرد کی بستیوں کو آباد کیا گیا، خصوصاً حران کی بستی، جو کہ بنو امیہ کے زمانے میں خلیفہ مروان دوم 744 سے 750 تک اس نے حران کو دارالخلافہ قرار دیا۔ یہ وہ غاریں ہیں اور یہ اندر کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی غاریں ہیں، اور ایک غار 2 منزلہ ہے۔ یہاں سے انسان آج سے 1000 سال قبل ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر ارد گرد کی بستیوں کو آباد کرتا رہا۔ حران جو کہ اسلامی تاریخ میں بڑا اہم شہر ہے، لیکن یہ شہر اسلامی تاریخ سے بھی پہلے کا شہر تھا۔ اس کے آثار 5000 سال پرانے ہیں۔ یہ علاقہ عرب قبائل کا علاقہ ہے۔ اس غار کے بالکل ساتھ باہر آج بھی قبائلی عربوں کی ایک چھوٹی سی بستی چند درجن لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان 2 غاروں میں سے ایک غار کے کچھ اندر جانے تک میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ راکس گرتی ہیں۔ ان غاروں کو بازدہ کی غاریں کہا جاتا ہے، اور اس شاہراہ کو ہان البروج کی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر عربی بولی جاتی ہے۔ یہ ترک خطہ ہے، شام کی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ غاروں کے اندر سوائے پرندوں، چمگادڑوں اور دیگر حشرات الارض کا بسیرا ہے۔ لیکن جب میں وہاں اس غار کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو وہاں ابھی بھی بستی کے باہر عربی بولنے والے قبائل کے لوگ آباد تھے، جو گندم کی چھان کر رہے تھے۔ غار کے اندر جانا ایک تجسس تو تھا، لیکن خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان غاروں کے پتھر کہاں کہاں لگے؟ کہتے ہیں کہ یہ اکادین اور سومیری دور کی غاریں ہیں، یعنی کہ اس دور میں بھی ان غاروں سے چٹانوں کے بڑے بڑے سلیب نکال کر بستیوں کے اندر استعمال کیے گئے، خصوصاً ان کی دیواریں بڑی بڑی کھڑی کی گئیں۔ یہ علاقہ آج بھی عرب بدوؤں اور عرب قبائل کا علاقہ ہے۔ یہ حران کے وہ کھنڈرات ہیں، اور یہاں پر ایک ایسی غاریں بھی ہیں قدرتی، جن کو اور کھود کر پرانی تہذیب میں آباد کیا گیا۔ یہ معبد ہیں چاند کو پوجنے والوں کے۔
جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی چاند کو پوجتے تھے اور ان کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ چاند کا خدا اور سن خدا، جس کو سیون اور نانا گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں انہی عرب قبائل اور بدوؤں کے یا خانہ بدوشوں کے بچے ہیں۔ یہ بستی انہی کی بستی ہے، یہی اس کے راہبر ہیں۔ یہ ایک مجسمہ چاند خدا کا ہے اور ایک مجسمہ سیون یا سن گاڈ کا ہے۔ یہ میسوپوٹیمیا کا مشہور گاڈ تھا۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو 360 ناخدا یا مجسمے یا بت تھے، اس میں مون گاڈ بھی تھا، جو کہ عربوں میں بہت مقبول تھا، خصوصاً اس خطے سے گیا ہوا۔ اور یہ گاڈ یا نام نہاد خدا جو مون گاڈ تھا، دیوتا، یہ میسوپوٹیمیا کا مشہور دیوتا تھا۔ اور یہ جو غاریں ہیں جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں بھی ایک مجسمہ تھا جو لوٹنے والے لوٹ کر لے گئے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ غاریں آج بھی اس شکل میں موجود ہیں جیسے آج سے 3-4 ہزار سال پہلے موجود تھی۔ یہاں اس کے راہبر یہ بدو عرب بچے ہیں جو میرے دوست بن گئے، محبت والے، خلوص والے۔ ان عرب بچوں کو ساری معلومات تھی چاند دیوتا کی اور سن دیوتا کی، جو میسوپوٹیمیا میں پوجے جاتے تھے۔ یہ جو دو بڑے سے ہولے نظر آئے، ایک چاند دیوتا ہے اور ایک سن گاڈ، سیون یا نانا میسوپوٹیمیا کا۔ ان بچوں سے بڑا راہبر کوئی نہیں۔ یہ دو مجسمے ان دیوتاؤں کے مجسمے ہیں جن کے چہرے لوگوں نے مسخ کر دیے۔ یہ ایک عربوں کی بستی تھی اور بستی کے بیچ میں یہ معبد آج بھی موجود ہے۔ چند سو لوگوں کی بستی، 100-200، لیکن یہاں پر جا بجا کنویں ہیں جن کی عمریں 500 اور 1000 سال پرانی ہیں۔ یہاں پر بکھرے ہوئے پتھر ان عمارتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو یہاں پر انہوں نے ان چٹانوں سے قائم کی اور اس زمین کو کھود کر غاروں کے اندر معبد بنائے۔ یہ میسوپوٹیمیا کی 2 تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، سومیری اور اکادین۔ یہاں پر آنے والے جتنے بھی سیاح ہیں ان کے راہبر یہی بچے ہیں اور ان کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو اس تہذیب کا آج ورثہ ہے۔ یہاں پر کوئی ٹورسٹ گائیڈ نہیں اور یہاں پر کوئی ٹورزم کا دفتر بھی نہیں۔ یہ وہ گاؤں ہے جس کے اندر یہ معبد خانے تھے، سن گاڈ کے اور مون گاڈ کے۔ یہاں پر ایک بستی اور ہے جس کو شہر شعیب کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی خطے کے اندر بڑی بستیوں سے ہے۔ شہر شعیب یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر، کہتے ہیں کہ وہ یہیں پر رہتے تھے، ان کی بستی یہی تھی۔ وہ بستی بھی اجڑی پڑی ہے، ویران۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک شہر کا نام ویران شہر بھی ہے، یہ ہے شہر شعیب۔ شہر شعیب کی بستی 2 منزلہ ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ ہم نیچے کے اندر زیر زمین شہر میں گئے تو خطرے کا بالکل سما تھا، لیکن یہ بستی رومن دور تک آباد رہی۔ اس کے بعد ہم آج کے حران شہر گئے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہزاروں سال بستیاں آباد ہیں تو وہ یوں آباد ہوتی ہیں کہ بستی ایک جگہ سے اجڑی تو اس کے ساتھ آباد ہوگی۔ یہ حران بستی آج بھی ترکی کے اندر حران ہی کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی دور میں جیسے میں نے کہا کہ حضرت مروان دوم جو امیر تھے امیہ خلافت کے، اس دور کی بستی ہے، اور اس دور کی بستی جو تھی وہ تو برباد اور اجڑ گئی، لیکن اس کے ساتھ آج بھی حران کا شہر موجود ہے۔ وہاں پر ایک قلعہ بھی موجود ہے، اور اس بستی کے اندر یہاں پر
جو مکان ہیں وہ اس دور کی عکاسی کرتے ہیں، خصوصاً شامی اور عراقی علاقوں کے اندر پرانے زمانے میں جیسے انسان رہتے تھے، اسی قدیم گھروں کی طرز پر آج بھی گھر آباد اور بستیاں آباد کی جاتی ہیں۔ رات ڈھلے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جو تھا تو ریسٹورنٹ، لیکن اس ریسٹورنٹ کے مالک نوجوان ترک عرب نے پورا 1,500-2,000 سال پرانے نقشے کی بنیاد پر ایک بستی آباد کر رکھی ہے، اور وہ مکان آج بھی اسی شکل میں آباد کر رکھے ہیں کہ آج سے 1,500 سال قبل اسلامی دور میں اور اسلامی دور سے پہلے بھی انسان یہاں پر کیسے رہتے تھے۔ شام ڈھلے جب ہم یہاں پہنچے بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن اس شام کو احساس ہوا کہ جب عربین نائٹس کا obsession ویسٹرن یورپ کہتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے۔ بستی نما اس ریسٹورنٹ کے مالک عرب نوجوان نے اس کو ایسے برپا کیا ہوا تھا کہ مجھے لگا میں 1,500-2,000 سال پرانے عرب قبیلے کی کسی بستی میں ہوں۔ ہم جیسے سیاحوں کی دلچسپی کے لیے یہاں کے ایک عرب نوجوان نے یہ بستی ریسٹورنٹ کی شکل میں آباد کی ہے، لیکن اس کا خلوص بھی ان عرب قبائل کی طرح تھا جو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ یہاں پر جو عرب قبائل مقبول اور مشہور ہوئے ہیں ان کے نام ہیں بنو بکر، مدار، ربیہ ابن نزار، بنو تغلیب۔ آج بھی یہاں پر ایسے مکان موجود ہیں جس کے اندر یہاں کے عرب لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ شہر اور یہ سارا خطہ، جیسے میں نے ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی منسوب ہے ایک شہر، اور یہ بستی جس کے کھنڈر پہلے دیکھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کی بستی ہے، جن کا نام یترو یا جہترو تھا، اور جو مون گاڈ کی پوجا کرتا تھا۔ یہ اندر کا وہ ماحول ہے جیسے عرب قبائل اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، اور آج سے 1,500 سال پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی ان کا طرز زندگی یہ ہے۔ عرب تہذیب کو ہمارے ہاں کچھ روشن خیال لوگوں نے کم ہی پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، اور جب ہم شام کو یہاں پہنچے، یقین جانے میرا واپسی پہ دل نہیں تھا۔ صبح سے ہم ایک سے دوسری بستی، دوسری سے تیسری بستی، ایک کھنڈر سے دوسرے کھنڈر، ایک غار سے دوسری غار، اور نہ جانے کہاں کہاں گئے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور ہم نے تیاری کی ہوتی کہ ہم رات یہاں قیام کرتے۔ میں سیاحت میں ایسے تجربے کو جذب کرنا کہتا ہوں۔ یہ اس کا گنبد ہے۔ ہمیں گنبد کی ارتقاء کا بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شامی علاقے یعنی میسوپوٹیمیا کے علاقے کے لوگ، اور پھر جو بعد میں عرب تہذیب جس کی وارث بنی، وہاں پر گنبد کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ وہ گھر کا اندر کا نقشہ ہے جیسے یہاں پر لوگ 2,000 سال پہلے، 2,500 سال پہلے، یا حتیٰ کہ 3,000 سال پہلے بھی رہتے تھے۔ انسان کتنا تہذیب یافتہ تھا ہزاروں سال پہلے، اگر اس کو کتابوں سے نہ پڑھا جائے اور مشاہدے سے تجربہ نہ کیا جائے تو ہماری خام خیالی ہمیں کئی گمانوں میں گم کر دیتی ہے، اور ان بستیوں تک ہم پہنچ ہی نہیں تھے سکتے اگر ہمارے دو دوست جو یہیں کے تھے ہماری میزبانی نہ کرتے، رہنمائی نہ کرتے۔ یہ علاقہ ایسی سیاحت کا علاقہ نہیں جیسے ہمارے سیر سپاٹا اور موج میلہ کیا جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ در حقیقت کتاب کے علم سے آگے کا علم ہے، جس کو انسان اپنے آنکھ سے ہی نہیں، اپنے موجود اور اس چیز کے موجود ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ انسانی خطے کی یہ بستی انسانی تہذیب میں بہت اہم ہے۔ یہ میسوپوٹیمیا کا وہ علاقہ ہے
جس نے دنیا کو تہذیب کا نیا سنگ میل دیا۔ یہ شام ہماری شام ایک عرب شام تھی اور ہمارے ریسٹورینٹ کے میزبان نے ہمیں خود کہا کہ آئیں آپ کو عرب لباس پہنائیں، اور میں اور ریما دونوں کو انہوں نے عرب قبائل کا خاص لباس پہنایا۔ یہاں کے کنویں، یہاں کے مکان اور یہاں کی چائے عرب تہذیب کی عکاس تھی۔ یہ میرا سفر ایسی بستیوں کا سفر تھا جس پر میں جلد ہی لکھوں گا، لیکن اس کلپ کے علاوہ آئندہ بھی اس علاقے کی لاتعداد بستیوں کے متعلق میں نے جو معلومات اکٹھی کی وہ آئندہ کسی کلپ میں شیئر کروں گا۔ انسانی دور کا یہ سفر بہت دلچسپ ہے اگر اس میں دلچسپی لی جائے کہ انسان کیسے سفر کرتے کرتے آج مختلف تہذیبوں کے سفر کے بعد کہاں پہنچا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تہذیبوں کا تصادم نہیں، تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ایک تہذیب سے دوسری تہذیب سیکھتی ہے۔ یہ بستی 3000 سال پرانی اس بستی کی عکاس ہے جس بستی کو آباد کرنے کے لیے بزدہ کی غاروں سے پتھر نکالے گئے، اور یہ معبد آج سے 3000 سال یا اس سے بھی پرانے معبد ہیں جہاں پر سن گاڈ اور مون گاڈ کا مجسمہ تھا۔ وہی مون گاڈ جس کا مجسمہ خانہ کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کھیڑ دیا۔ اس بستی سے نکلنے کو میرا دل نہیں تھا کرتا۔ دل کرتا تھا کہ میں یہاں کئی ہفتے قیام کروں، ان بچوں سے دوستی کروں اور ان بچوں سے اس علم کے ذروں کو اکٹھا کروں جو انہوں نے اپنے اجداد سے اورل ہسٹری کے ذریعے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہیں۔ کتابوں میں معلومات ہوتی ہیں، لیکن جو معلومات مشاہدے کی ہوتی ہیں اس کا تجربہ اور اس کی گہرائی ہی اور ہوتی ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔